बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हिफाजत फरमाए, आमीन सुम आमीन। आज हमारा हिस्सा दोम है आइन पाकिस्तान और बाब सोम आइन साजी से मुतालिक है। तो सबसे पहले हम इसके MCQs करते हैं। बलोचिस्तान, कबायली इलाका जात, बहावलपुर और खैरपुर जैसे इलाकों के नुमाइंदों की शमूलियत ने पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली पर क्या असर डाला? इससे आइन साजी का अमल ज़्यादा जामे और नुमाइंदा बना। पाकिस्तान की आइनी तारीख में करारदाद मकासद की क्या अहमियत है? पाकिस्तान के मुस्तकबिल के आइन के लिए बुनियादी असूल वज़ा किए। कौन सी दस्तावेज़ पाकिस्तान की दसातिर में दिपाचा के तौर पर शामिल है? करारदाद पाकिस्तान। पाकिस्तान की दूसरी दस्तूर असाज असम्बली कैसे तश्कील दी गई? आप इसको टिक करेंगे। मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के लोगों की बराह रास्त इंतखाबात के ज़रिए। पेज नंबर 5 है। अपनी तहलील से पहले आइन साजी ने बोगरा फार्मूले पर किस तरह अमल ज़ाहिर किया? आपने मुबाहिसों और तरामीम के बाद फार्मूलों को मुमकिना हल के तौर पर कबूल किया। नेक्स्ट है कि गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने 1954 में पहली दस्तूर असाज असम्बली तहलील की। कई सालों बाद भी आइन तैयार करने में नाकामी की वजह से पाकिस्तान में आइन साजी के अमल में मुदर्जा झैल तमाम बड़े चैलेंज शामिल थे, सवाए एक मजबूत सदारती निज़ाम का नफाज। नंबर 8 है 1962 के आइन के तहत कौमी असम्बली के अरकान कैसे मुंतखब किए गए? बुनियादी जमहूरियत के ज़रिए बिलवास्ता इंतखाबात। 1962 के आइन में मुतारिफ करवाए गए इंतखाबी निज़ाम में एक अहम तनकीद क्या थी? इख्तियारात की हद से ज़्यादा मुंतकली। 1973 के आइन के तहत कवानीन को इस्लामी तालीमात के मुताबिक यकीनी बनाने का इख्तियार किसके पास है? इस्लामी नज़रियाती कौंसल। मुख्तसर जवाब दें। पहला सवाल है, करारदाद मकासद की पाकिस्तान की दसातिर की तश्कील में क्या अहमियत है? पेज 45 पर आ जाइए। जी आप इसका यहाँ से लिखेंगे बेटा जी। जवाब के आइन का दिपाचा और करारदाद मकासद को 1956 से लेकर यहाँ तक तरक्की के लिए कोशाएँ इनफ है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है पे 1973 के आइन के तहत पाकिस्तान में कानून साजी के अमल में इस्लामी नज़रियाती कौंसल का क्या किरदार था? पेज 53 पे आ जाइए। यहाँ से आप लिखेंगे बेटा इस्लामी नज़रियाती कौंसल का क़याम यहाँ से लेकर यहाँ तक करार देने की जिम्मेदार होगी। क्वेश्चन नंबर 3, पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को अबूरी आइन के तौर पर क्यों अपनाया? इसका आंसर जो है वो पेज 40 पर आइए। जी बेटा यहाँ से आप लिखेंगे, जूम कर लीजिए। आज़ादी के फौरी बाद दरपेश चैलेंजेस के बायस दोनों ममालिक के लिए अपने अलग आइन और यहाँ तक मुरतब ना कर लें। ठीक है जी, पेज 40। क्वेश्चन नंबर 4 है, कायद आज़म की वफ़ात ने पाकिस्तान में आइन साजी के अमल को कैसे मुअस्सर किया? आप इसका जवाब यहाँ से लिखेंगे। कैसे? 43 पेज पे आ जाइए। इससे मुअस्सर किया वफ़ात के बाद कायद आज़म की वफ़ात ने 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की आइन साज असम्बली से ख़ताब में यहाँ से लेकर यहाँ तक मददगार साबित हो सकती थी। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की फेडरल कोर्ट ने पहली दस्तूर साज असम्बली के
بل پر کیا اثر ڈالا؟ تو زوم کر لیجئے بیٹا، میں نے اس کا جواب مختلف بکوں سے ڈھونڈ کر بکس سے یہ نکالا ہے کہ فیڈرل کورٹ نے مولوی تمیز الدین میں گورنر جنرل کی اسمبلی پر نرمی کو جائز قرار دے کر دستور ساز اسمبلی کی خود مختاری ختم کر دی۔ ٹھیک ہے جی، اس فیصلے نے جمہوری عمل کو شدید نقصان پہنچایا اور پاکستان میں نظریہ ضرورت کی بنیاد رکھی، جس سے ایگزیکٹو کی بالادستی کو تقویت ملی۔ یہ اس کا آنسر کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اگلا کوسچن ہے کہ 1956 کے آئین کے تحت قائم کردہ پارلیمانی نظام کا موجودہ حکومتی ڈھانچے سے موازنہ کریں۔ 47 پیج پہ آ جائیے جی بیٹا جی، یہاں سے اس کا آنسر لکھیں گے پارلیمانی نظام، اور یہاں تک آپ اس کو لکھیں گے ہوگا، وزیر اعظم ہوگا۔ ٹھیک، اس کے بعد آپ 53 پیج پہ آ جائیں گے، کچھ اس کا بقیہ حصہ وہاں پہ موجود ہے۔ 53 پیج پہ کوسچن نمبر 6 کا ہے، یہاں سے حکومت کی شکل، یہ ہیڈنگ دیں گے، 2 ایوانی نظام، یہاں تک آپ اس کا لکھیں گے منتخب کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دونوں پوائنٹس آ جائیں گے۔ کوسچن نمبر 7 ہے، 1962 کے آئین کے تحت متعارف کرائے گئے بنیادی جمہوریت کے نظام کا پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر کیا اثر پڑا؟ پیج 51 پہ آ جائیں، یہاں سے آپ لکھیں گے بیٹا جی کہ 1962 کے آئین کا مقصد اقتدار کو بنیادی جمہوریت کے ذریعے یہاں سے لے کر یہاں تک منسوخ کر دیا گیا۔ کوسچن نمبر 8 ہے شارٹ میں کہ 1962 کے آئین کی منسوخی کی اہم کیا وجوہات تھیں؟ پیج 55 پر آ جائیے جی، یہاں سے آپ لکھیں گے 1962 کے آئین نے صدارتی طرز حکومت متعارف کرایا، اضافہ ہوا تک۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ 2 پوائنٹ اس میں مینشن کریں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی اس میں ڈالیں گے پوائنٹ کہ 1962 کے آئین کی ناکامی کی بنیادی وجہ اس کی عوام میں عدم مقبولیت تھی، اور یہاں تک ٹھیک ہے جی، حاصل نہیں تھا، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے تفصیلی جواب، غور سے سنا کریں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ بالکل جب پیپرز آپ لوگوں کے ختم ہونے والے ہوتے ہیں یا پیپر سٹارٹ ہوتے ہیں، اس وقت سب کچھ یاد نہیں ہوتا، تو اس کو بتدریج یاد کرتے رہا کریں۔ کوسچن نمبر 1 ہے، پاکستان کے آئینی مسودے کی تیاری میں علاقائی اور لسانی تنازعات کے کردار کا جائزہ لیں۔ پیج 43 پیج پہ آ جائیے جی، یہاں سے اس کا آنسر ہے جی اختیارات کی تقسیم اور نمائندگی میں تعطل، یہاں سے لے کر یہاں تک طویل کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، بیچ میں یہ پوائنٹس بھی لکھیے گا لازمی۔ نظام حکومت، لسانی مسئلہ، سیاسی عوامل۔ کوسچن نمبر 2 ہے، 1962 کے آئین کے تحت متعارف کرائے گئے صدارتی نظام۔ اس کوسچن کو چیک کریں، اس کا پیج پہلے نوٹ کریں، 50، 51 اور 52 پہ اس کا آنسر ہے۔ تھوڑا تھوڑا ہے، گھبرائیے گا نہیں، آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میم کتنا آنسر اس کا بتا دیں گی، اس سے ریلیٹڈ ہی آنسر میں نے بتانا ہے۔ پہلے تو آپ یہاں سے لکھیں گے بیٹا جی صدارتی نظام حکومت، ٹھیک ہے، یہ آپ ایڈ کریں گے یک اوانی مقننہ، ٹھیک ہے جی، اور یہ 2 پوائنٹ یہاں تک آپ منتخب کیا جاتا ہے۔ اگلے پیج پہ آ جائیے، آپ یہاں سے لکھیں گے پیج 51 سے کوسچن نمبر 2، پھر آپ یہ ایڈ کریں گے صدر کے اختیارات اور یہاں تک، ٹھیک ہے بیٹا، استعمال کیا کر سکتا ہے۔ یہ لازمی یہ چیزیں جو آپ کو میں بتا رہی ہوں ان کو مینشن کریں، اور جو میں نے کٹ کروا دیا ہے یا نہیں وہ اننیسیسری ہے، بے شک آپ نہ لکھیے گا۔ پھر اس کے بعد آپ آئیں گے اس پیج پہ 52 پہ، پھر آپ یہ اس میں منشن کریں گے مسلمان کی تعریف، ٹھیک ہے، یہاں تک نہ مانتا ہو، یہ لازمی اس میں ایڈ کریے گا، تب آپ کا آنسر کمپلیٹ ہوگا۔ نیکسٹ کوسچن ہے، اسلامی اصولوں اور جمہوری حکمرانی کے درمیان توازن کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی آئینی تاریخ پر، پیج 44 اور 45 پیج پر ہے جی اس کا آنسر۔ پہلے تو 44 کو لیے،
ٹھیک، یہاں سے آپ لکھیں گے حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور یہاں تک آپ لکھیں گے اقلیتوں کے حقوق یہاں تک، اور پھر اس کے بعد آپ 45 پیج پہ آئیں گے، آئینی ترقی کی بنیاد، آپ یہاں سے یہاں تک لکھیں گے ترقی کے لیے کوشاں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں یہ پوائنٹس لازمی منشن کیجئے گا، آئین میں شمولیت، آئین کا دپاچہ اور قومی تشخص کی علامت پوائنٹس کے ساتھ لکھیں۔ کوسچن نمبر 4 ہے کہ لاسٹ کوسچن ہے یہ، واقفیت، نمائندگی اور اسلامی اصولوں کے کردار کے حوالے سے پاکستان کے 1962 اور 73 کے دستاویز دساتر کا موازنہ کیجئے۔ 56 اور 57 پیج پہ ہے، 56 اور 57 پیج پر، تو بڑا اچھا کر کے میں نے اس کا لکھا ہے، لیکن سب سے پہلے آپ 1962 اور 1973 کا آئین لکھیں گے، اس کی ہیڈنگ دیں گے، حکومت کی شکل لکھیں گے، مقننہ اور انتخابات کا طریقہ، یہ 3 پوائنٹ نوٹ کر لیجئے۔ یہ بیچ میں آپ کراس کر دیں، صدارتی طرز حکومت اور پارلیمانی نظام حکومت، یہ سارا یہاں تک آپ نے لکھنا ہے۔ پھر مسلمان کی تعریف، سربراہ ریاست اور اسلامی قانون، یہ سارا آپ نے یہاں تک منشن کر لینا ہے۔ بے شک زوم کر لیں، سٹاپ کر لیں آپ میری ویڈیو اور اس کو نوٹ کر لیجئے۔ امید ہے آپ کو میرے تمام اسباق کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں اور اسباق کو شیئر بھی کیا کریں، اپنے فرینڈس کو بھی بتائیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نئے ہیں تو۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔